بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا تیسرا سبق ہے۔ دوسرے سبق میں آپ کے سامنے حج کے فضائل بیان کر دیے گئے تھے۔ آج کے سفر میں سفر حج سے متعلق بہت ہی اہم گزارشات اور چند ہدایات پیش خدمت کی جائیں گی اور جن کا سننا بہت اہم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ سفر حج کوئی عام سفر نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت سفر آخرت کی یاد تازہ کرنے والا سفر ہے کہ آدمی تمام رشتہ دار، دوست، احباب، اعزاء، اقربا، کام کاج سب چیزوں کو چھوڑ کر احرام کی 2 چادریں اوڑھ کر، ایسے ہی جیسے ایک انسان دنیا کو چھوڑ کر کفن کی چادریں پہن کر سب کو سلام کر کے چلا جاتا ہے، تو سفر حج آخرت کی سفر کی یاد اور آخرت کے سفر کی ایک نشانی ہے، علامت ہے کہ اس سفر سے انسان آخرت کو حاصل کر لے تو یہ اس کا سفر کامیاب ہے اور اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو ہدایات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد حج ہمیں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سخت قسم کی وعیدات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ نمبر 2، حج کرنے سے مقصود صرف اور صرف ہمارے دل میں اللہ کو راضی کرنا ہو، بس۔ آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکاوٹ، اخلاص میں رکاوٹ، اللہ کے لیے کرنے میں رکاوٹ، آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ وہ موبائل ہے، جو وہاں پر بھی جا کر انسان کو جب تمام پچھلے رشتوں سے جوڑ کے رکھتا ہے تو اس کے آخرت کے سفر کے ساتھ جو مشابہت ہے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ جیسے ایک انسان قبر میں چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، کفن دے دیا جاتا ہے، تو کبھی اس کا رابطہ نہیں ہوتا، وہ وہاں سے کال نہیں کر سکتا کہ میرے بچے کس حال میں، میری بیوی کس حال میں، میرے والدین کس حال میں۔ وہ چلا گیا، کہانی ختم ہو گئی، وہ اگلے جہاں میں چلا گیا اور ہمیں اگلے جہاں میں آنے کے لیے سبق دے گیا۔ تو میں حج کے سفر میں جب پیچھے بڑے اتفاق کے ساتھ اور بڑے پیمانے پر میرے سب سے رابطے موجود ہیں، کاروبار بھی چل رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بات بھی ہو رہی ہے، تو جب میرا اللہ کی مخلوق سے انقطاع نہیں ہوا تو اس رب کی طرف خالص جوڑ کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے، فصل کامل ہوگا تو وصل کامل ہوگا، فصل ناقص ہوگا تو وصل بھی ناقص ہوگا۔ ہدایت نمبر 3، گزارش نمبر 3، حج کو حلال مال سے کرنا ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ لا صدقۃ فی الغلول، حرام مال سے کیا ہوا کوئی صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا کوئی پیسہ وہ قبول نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ حرام مال سے حج کرنے والے اگر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اس کو جواب میں کہا جاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تیرا لبیک لبیک کہنا، تیرا تکلیف برداشت کرنا قبول نہیں ہے اور تیرا حج تجھے واپس لوٹا دیا گیا۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ انسان توبہ کر کے جائے سارے گناہوں سے، حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی اور حقوق العباد سے بھی، جن کا جتنا حق دینا ہے اس کو ادا کر کے جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے اور جہاد بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جہاد تو ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کی جان تک چلی جاتی ہے، لیکن اس عبادت کے بارے میں بھی فرمایا کہ شہید کے سب گناہ معاف ہیں الا الدین، قرض معاف نہیں ہے۔ شہید جس نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ تک پیش کر دی، اس سے بڑی کائنات کی قربانی کا لیول اور پیمانہ کیا ہوگا؟ لیکن فرمایا کہ سب قبول ہے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ گزارش نمبر 5، اگر ہمارے والدین اور اقارب اور خاص طور پہ وہ جو مجھ پر احسانات جنہوں نے کیے اور اب بھی جو میرے سفر حج میں میرے سب سے بڑے معاون اور میرے محسن ہیں،
ان سب سے ملنا، ان سب سے دعائیں لینا اور ان سب کو راضی کرتے ہوئے سفر حج پہ روانہ ہونا۔ گزارش نمبر 6 ہے کہ سفر حج سے پہلے مشورہ کر لینا۔ اگر ہم نے ارادہ کر لیا ہے اور ہم نے ٹکٹیں کروا لی ہیں تو اب بھی ہم کسی زیرک انسان کو، دانا انسان کو، خاص طور پہ جس نے پہلے سے حج کیے ہوئے ہیں، یقیناً آپ مختلف کورس آپ نے کیے ہوں گے، کر بھی رہے ہوں گے، ارادے بھی ہوں گے، لیکن یاد رکھیے جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے حج کیے ہوئے ہیں ان سے بیٹھ کر حج کے بارے میں کچھ چیزیں سنیے، ان سے کہ اپنا درد سنائیں۔ آپ نے اپنا حج جو کیا تھا اس وقت آپ کا درد کیا تھا؟ ان لوگوں کی داستانوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ان سے مشورے لینا، کیا مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، مجھے کہاں پر کیا کرنا چاہیے، کیسے میرا اللہ سے جوڑ بن جائے، میری اللہ سے لو لگ جائے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ 7ویں گزارش یہ ہے کہ انسان استخارہ کرے۔ استخارے سے مراد یہ ہے کہ اگر حج فرض ہے تو حج فرض کرنے نہ کرنے کا استخارہ نہیں، بلکہ میں حج کس ترتیب سے کروں، پرائیویٹ سے، سرکاری سے، میرے لیے کون سا مفید ہوگا، اس کے لیے استخارہ کرا۔ 8ویں گزارش کہ میرا حج کیسے حج مبرور ہو جائے۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ حج مبرور وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، ریا اور دکھلاوے اور نام و نمود سے پاک ہو، اور جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور جس حج کے بعد دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت پیدا ہو جائے، یہ حج مبرور کی علامت ہے کہ یہ حج قبول ہو گیا ہے۔ 9ویں گزارش یہ ہے کہ حج کے لیے اپنے ساتھ چلنے والے ساتھی اور رفقا ان کو سوچ سمجھ کر منتخب کرے کہ میں جا تو رہا ہوں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ میں نے لگانا ہے، تو میرے ساتھ کوئی ایسے رفقا ہوں جو دیندار ہوں، نیک ہوں، اہل علم ہوں، تاکہ ان کی صحبت میں حج کے مناسک ادا کروں۔ جب ایسی بات نہیں ہوتی تو بہت سے لوگ بیچارے حج کرتے چلے جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں اور پھر غلط سلط بہت سارے کام کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ دم تک واجب ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں معلوم تک نہیں ہوتا۔ اور 10ویں گزارش یہ ہے کہ حج کے وسائل سیکھنے کا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ کورسز بھی ہو رہے ہیں، پھر یہ آن لائن بھی کروایا جا رہا ہے۔ اور 11ویں گزارش یہ ہے کہ عورت کا محرم یا شوہر کے بغیر سفر حج کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب شریعت نے عورت پر حج فرض ہی نہیں کیا بغیر محرم کے، تو عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ شریعت سے بھی 2 قدم آگے جانے کی کوشش کرے۔ ایک عورت کے پاس اتنی رقم ہے کہ اس پہ حج فرض ہے، لیکن اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ساتھ محرم کو لے جا سکے، تو قیامت کے دن اس کی پوچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہوئی۔ نمبر 12ویں گزارش یہ ہے کہ عورت کے لیے سفر حج میں بھی پردہ اور حجاب ضروری ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں احرام کی حالت میں جب حج کو گئے تو احرام کی وجہ سے چہرے کھلے رہتے تھے۔ جب لوگ ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم سر کی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ تو اس وقت تو اتنا رش نہیں ہوتا تھا، کچھ وقفہ مل جاتا تھا۔ اب تو اتنی دنیا ہے کہ انسان کو لمحہ بھر بھی وقفہ نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ کہ حج کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مرد علیحدہ ہوتے ہیں، عورتیں علیحدہ ہوتی ہیں، جس سے عورتوں کو اپنا چہرہ کھول کر بہت سارے کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ 14ویں گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں 15 دن 20 دن 25 دن 30 دن 35 دن جتنے بھی دن کے لیے جا رہے ہیں، ہماری کوئی نماز حرم کی جماعت کے بغیر نہ ہو۔ حرم کی جماعت پہلے یہاں پر ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، تو جب جماعت کے ساتھ ہو تو کتنے لاکھوں کو ساتھ اس کی نماز کو ضرب دے دیا جائے گا۔ 14ویں گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا۔ یہ اعمال میں جب لگیں گے تو میرا حج مبرور ہوگا۔ دیکھیں اس کا کلیہ بتا دیتا ہوں، ہر انسان کی آنکھ ایک کام کرے گی، دیکھے گی یا بند ہوگی، کان سنے گا یا بند ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کان سنے بھی اور بند بھی ہو۔ ایسے ہی انسان نیک اعمال کرے گا تو برے اعمال سے بچے گا، برائیوں سے بچے گا، اور اگر نیک اعمال نہیں کرے گا تو برائیوں میں لگے گا۔ اور 16ویں گزارش یہ ہے
کہ جو مکروہ اوقات ہیں ان میں نوافل ادا نہ کیے جائیں، جبکہ بعض ائمہ کے نزدیک فجر کے بعد، عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن احناف کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں صاف منع کیا گیا ہے کہ غروب آفتاب، طلوع آفتاب کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی کوئی نفل پڑھنا حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر ہمارا طواف فجر کی نماز کے بعد ختم ہو یا عصر کی نماز کے بعد، تو طواف کے 2 نفلوں کو ہم اشراق کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ 17ویں گزارش یہ ہے کہ جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کوشش کریں کہ جہاز آنے سے پہلے یا جہاز میں کوئی جگہ مل جائے تو ہر صورت نماز ادا کریں، اور اگر بالکل ہی ممکن نہ ہو تو سیٹ پر بیٹھ کر نماز ادا کریں اور بعد میں نیچے اتر کر اس کو دوہرا دیں۔ 18ویں گزارش یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ بات آئے گی طواف کے عمل کے اندر، کہ طواف کا ایک عمل ہے استباء کہتے ہیں کہ مردوں کا دائیں کندھے کو خالی کرنا۔ یاد رکھیں یہ صرف اور صرف طواف کی سنت ہے، اور اس طواف کی جس طواف کے بعد سعی ہے، یعنی آپ نے جا کے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ ان کے ڈر سے بچتے ہوئے احرام کی شکل میں نیچے طواف کرنے چلے جاتے ہیں، تو آپ نے کندھے کو ننگا نہیں کریں گے، بلکہ آپ کندھے سمیٹ کر ہی طواف کر سکتے ہیں۔ 19ویں گزارش کہ احرام کی حالت میں حجر اسود، ملتزم اور رکن یمانی وغیرہ کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہم عمرے کا طواف کر رہے ہیں، تو اس طواف کے دوران احرام کی پابندیاں ہمارے اوپر ہیں، لہذا ان پابندیوں میں خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے، تو ان مقامات پر ڈھیر ساری خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو گزارش نمبر 20، حج جیسے یہ قریب ہوتا جاتا ہے تو حرم پر بہت رش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا جاتا ہے، تو اگر میں نے اپنا عمرے کا طواف کر لیا ہے تو اگر ہمت ہے تو میں چھت پہ طواف کر لوں، اور اگر بہت ہی زیادہ رش ہے تو پھر آدمی نفلی طواف کو موقوف کر دے۔ مسلمانوں کی ایذا رسانی اور عورتوں کے اختلاط سے بچنے کی نیت سے، تو اس نیت پر اللہ تعالیٰ اسے طواف موقوف کرنے پر بھی طواف کا اجر عطا فرما دیں گے، اور خواتین کو تو ان حالات میں نفلی طواف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے بہت زیادہ احتیاط کا حکم ہے۔ عورت تو بمجبوری عمرے کا طواف اس نے کرنا ہے، اس لیے اسے حکم ہے کہ وہ عمرے کا طواف کرے، سعی کرے، اس کے بعد حتی الامکان 24 گھنٹے میں جس وقت رش کم ہو اس وقت میں وہ دن میں ایک طواف کر لے تو وہ بھی اس کے لیے کافی۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ سفر حج سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کا عزم ہو، اس کا بن کر زندگی گزارنے کا عزم ہو، اور آخرت کی تیاری کے مطابق آخرت کی تیاری کر کے زندگی گزارنے کا عزم ہم وہاں سے لے کر آئیں، اور اس بیت اللہ میں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ کر ہم واپس آئیں۔